أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ الصف آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت بیان فرما رہا ہے. آپ کا مقصد رسالت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، زندگی کے ہر شعبے میں دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جد و جہد کی. مکہ کے اندر 13 سال آپ نے قریش مکہ کو اللہ کی پرستش کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دی، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی دعوت دی. آپ کی دعوت کو جو لوگ جنہوں نے لبیک کہا، آپ نے ان کو منظم کیا، ان کے اندر جو ہے اخلاق کا اعلیٰ معیار قائم کیا. وہ ایک چلتے پھرتے ایسے عظیم انسان تھے جنہیں دنیا کا کوئی انسان جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ مدینہ تشریف لائے. اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے دوسرے سال بعد قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جنگ کی. اللہ نے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا. پھر جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا. 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے جہاں سے قریش مکہ نے آپ کو نکال دیا تھا، اور قریش مکہ کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو، الٹا وہ آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں. اور پھر اس طرح 9 ہجری کے اندر جنگ تبوک ہوئی، اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ اللہ کا دین عرب کے ایک بہت بڑے حصے پر غالب آ گیا. اور قرآن کی یہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ فتح کے اندر ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اللہ اس پر شہادت دے رہا ہے، اللہ کی شہادت اس پر کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آئے، میدان جہاد میں آئے، میدان قتال میں آئے، تاکہ باطل نظام مٹ جائے اور نظام اسلام غالب آ جائے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت مسلمہ کے سربراہوں کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری مسلم فوج کو جو ہے اس جرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا دین کا نظام غالب آ جائے اور باطل نظام مٹ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.